جہنم ایک کیسی جگہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبریل امین آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے عرض کیا کہ اے جبریل مجھے ذرا جہنم کے بارے میں بتاؤ کہ جہنم کس طرح ہے۔ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے 1000 سال تک جہنم کو بھڑکایا ہے۔ کتنے سال؟ 1000 سال تک جہنم کو بھڑکایا ہے۔ اس کی رنگ کیا ہو گئی؟ سرخ ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر سے 1000 سال تک اور آگ بھڑکایا، یہاں تک کہ بھڑکایا کہ اس کی آگ جو ہے وہ زرد رنگ کی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے 1000 سال اور تک آگ بھڑکایا اور اتنا بھڑکایا کہ اس کی آگ جو ہے وہ کالی سیاہ ہو گئی، یعنی کالی ہو گئی۔ اور یا رسول اللہ، اب جہنم کی حالت اس طرح ہے کہ نہ تو اس کے شعلوں میں کمی آتی ہے، نہ تو اب وہ بجھتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی آگ کو اتنا تیز کیا ہے۔ جہنم کی آگ کا اندازہ آپ میرے ایک بات سے لگا لیں، جہنم کی آگ کا، کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین سے عرض کیا کہ جبریل تم جہنم چلے جاؤ اور وہاں سے ایک آگ کا شعلہ لو اور جا کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لے کے جاؤ تاکہ آدم علیہ السلام اپنے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر لے۔ جبریل امین چلے گئے، جہنم کا جو مالک تھا، پیرے دار تھا، جبریل امین اس کے پاس آ گئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے تھوڑی سی آگ چاہیے تاکہ میں دنیا میں لے کے جاؤں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس۔ تو جہنم کا جو مالک تھا، خادم تھا، اس نے کہا کہ تمہیں کتنی آگ چاہیے؟ جبریل نے کہا کہ مجھے بس چوارے کے برابر آگ دے دو۔ کتنا؟ کھجور دے کے کہ نہیں، چوارا، صرف اتنی سی آگ مجھے دے دو تاکہ میں دنیا میں لے کے جاؤں اور آدم علیہ السلام اپنے لیے کھانا بنائے۔ تو جہنم کا جو مالک تھا، جہنم کا جو خادم تھا، اس نے کہا کہ اے جبریل، اگر تو چوارے کے برابر اس جہنم کی آگ کو دنیا میں لے کر جائے گا تو 7 آسمان 7 زمین پگھل جائیں گے۔ اس کی آگ اتنی سخت ہے، آپ اندازہ لگائے ایک زمین سے لے کر ایک آسمان تک کتنے سال کا سفر ہے؟ میرے خیال سے 2000 سال کا سفر ہے۔ پھر دوسرے آسمان تک کتنا سفر ہے؟ اس سے زیادہ ہے۔ تیسرے آسمان، چوتھے، پانچویں، چھٹے، 7واں آسمان۔ پھر زمین کا اندازہ لگا لو، ایک زمین، 2، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، 7ویں زمین۔ یہ 7 آسمان 7 زمین پگھل جائیں گے اگر تم ایک چوارے کے برابر جہنم کا آگ لے کے جاؤ گے دنیا میں۔ اتنی سخت آگ ہے۔ تو جبریل نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ مجھے چوارے کے گٹلے کے برابر آگ دے دو۔ تو جہنم کا جو مالک تھا اس نے کہا کہ جبریل، اگر تم صرف چوارے کے گٹلی کے برابر بھی اس آگ کو لے کر جاؤ گے تو دنیا میں کبھی بارش نہیں برسے گی، کبھی سبزہ نہیں اگے گا، اتنی سخت آگ ہے۔ تو حضرت جبریل امین حیران ہو گئے، واپس اللہ تعالیٰ کے پاس گئے کہ اللہ، میں آدم علیہ السلام کے لیے کتنی آگ لے کر جاؤں دنیا میں؟ اللہ نے فرمایا کہ جبریل تم اس کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ مجھے ایک ذرہ برابر آگ دے دو۔ ذرہ جانتے ہو؟ جو بندے کو نظر بھی نہیں آتا، ذرہ برابر مجھے بس آگ دے دو، میں آدم علیہ السلام کے پاس لے کے چلے جاتا ہوں۔ جبریل امین واپس جہنم میں آئے، جہنم کا جو مالک تھا اس سے کہا کہ مجھے ایک ذرے برابر آگ چاہیے، ذرہ برابر۔ جہنم کا جو مالک تھا اس نے ذرہ برابر آگ دے دی۔ جبریل امین نے اس آگ کو جو ذرے برابر تھا 70 مرتبہ پانی کے اندر بھگویا، اس کو ٹھنڈا کیا، پھر جا کر جب دنیا میں لایا تو دنیا کے اندر جو سب سے بڑا پہاڑ تھا، سب سے بڑا مضبوط پہاڑ، اس کے اوپر وہ ذرہ برابر اس طرح وہ رکھ دیا، جہنم کی آگ کو اس طرح رکھ دیا، حالانکہ اس جہنم کی آگ کو جو 70 مرتبہ
ٹھنڈا کیا گیا، 70 مرتبہ پانی کے اندر بھگویا گیا، اس آگ کو ایک پہاڑ کے اوپر رکھا گیا. جب پہاڑ کے اوپر رکھ دیا گیا تو ریزہ ریزہ ہو گیا وہ پہاڑ. پھر جبریل امین نے اس ریزے کو اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دیا. پھر جتنی آگ جلی اس سے پھر کیا ہو گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کام چلایا. تو میرے عزیز محترم بھائیو، یہ دنیا کی جو آگ ہے نا، یہ اس شعلے کی دعا ہے. یہ دنیا کی آگ کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کی آگ کا اندازہ آپ اس طرح لگا لیں، اگر دنیا کی آگ جو ہے اس کے اوپر آگ صرف انگلی لگ دے کتنی تکلیف ہوتی ہے، پوری جسم کی تکلیف ہوتی ہے. لیکن جہنم کی آگ کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی کو سب سے ہلکا عذاب پتہ ہے کیا دیا جائے گا؟ سب سے ہلکا عذاب، سب سے ہلکا عذاب اس کا یہ ہوگا کہ اس کے پاؤں میں جہنمی کے جوتے پہنائے جائیں گے، جہنم کے جوتے. اور جب اس کے جہنم کے جوتے اس کے پاؤں کے اندر پہنائے جائیں گے تو اس کی جو کھوپڑی ہے نا، کھوپڑی یہ ابلنے لگے گی. اور اتنی ابلے گی کہ آس پاس جتنے بھی پڑوسی ہیں اس کی ابلنے کی آواز کو سنیں گے. جہنم کو ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے، قبر کے عذاب کو ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے فیصلے کا دن رکھا ہے کہ دنیا کا جو ہے امتحان کی جگہ ہے، یہاں پر اچھے اعمال کرو، کماؤ بھی اور آگے کے لیے اپنے لیے ذریعہ بناؤ. لوگوں کو زکوٰۃ دو، صدقات دو، غریبوں کو کھلاؤ، جو تمہارے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ مدد کرو. یہ کام تمہارے آخرت میں کام آئیں گے، اس دنیا میں کام نہیں آئیں گے.